السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ محترم حاضرین، خصوصیت کے ساتھ پردہ نشین خواتین، آج کے عورتوں کے اس اجتماع میں کہ جو مسجد میں منعقد ہوا ہے، جہاں پہلے سے مرد حضرات نماز ادا کرتے رہے ہیں، پھر بااقتضائے زمانہ عورتوں کی جمعہ کی جماعت کا اہتمام بھی شروع کیا گیا۔ یہ محض اللہ کا فضل و کرم ہے۔ اب گاہے گاہے یا میرے خیال سے ماہانہ طور پر اجتماع جو ہے منعقد کیا جا رہا ہے۔ مختلف علماء کے خطاب ہوتے ہوں گے، اور اس اجتماع کے انعقاد میں ایک دو نہیں، کئی دقتیں، کئی پریشانیاں ہیں۔ اجتماع کو منعقد کرنے والوں کے ساتھ بھی اور اس میں شریک ہونے والے علماء کے ساتھ بھی، یہ کوئی آسان سی چیز نہیں ہے، یہ کوئی کھانا نہیں ہے کہ تھالی میں رکابی میں پروس دیا گیا ہو۔ بڑی محنت کے بعد، بڑی لگن کے بعد، بڑی کاوش کے بعد اور بڑی کوشش کے بعد اس قسم کے پروگرام کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح حوالیان کو، محلے کے بزرگوں، نوجوان کو، عورتوں کو، مردوں کو بڑی بھاری تعداد میں اس میں شرکت کی کوشش کرنی چاہیے، چونکہ اجتماع کا وقت متعین ہے۔ اپنی ضروریات زندگی کو اس وقت سے پہلے یا اس کے بعد انجام دینے میں کوئی نقصان دہ پہلو نہیں ہے۔ جب تک دین کو سیکھنے کے لیے طبیعت آمادہ نہ ہو، اس کے لیے وقت صرف نہ کیا جائے، اس وقت تک دین سمجھ میں نہیں آئے گا، اور جب تک دین سمجھ میں نہیں آئے گا اس وقت تک ہم صحیح معنوں میں اللہ کی قربت حاصل نہیں کر سکتے، اور جب ہم اللہ کی قربت حاصل نہیں کر سکتے تو ظاہر ہے ہم اللہ کی رحمت سے بہت دور ہوں گے۔ ایسی صورت میں بندہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر کفر کے سائے میں چلا جاتا ہے، جہاں پہ اللہ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو
اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا۔ پروردگار عالم ناراض تو ہو سکتا ہے، مگر رب العالمین کو خوش کرنا بھی بہت آسان ہے۔ بڑے سے بڑا گناہ سرزد ہو جائے تو بھی بندے کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے گناہ سے بڑا اللہ کا کرم ہے، اس کی مہربانی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک غفار ہے، وہ گناہوں کو بخشتا ہے۔ تو دین سیکھنے کے لیے ہفتے میں، مہینے میں ہمیں وقت دینا چاہیے۔ بالخصوص خواتین اسلام کو اور زیادہ وقت نکال کر اس اجتماع میں شرکت کی کوشش کرنی چاہیے۔ محرم کا مبارک مہینہ ہے، جسے کہیں یا کچھ لوگ ماتم کا مہینہ قرار دیتے ہیں کہ یہ غم کا مہینہ ہے، یہ ماتم کا مہینہ ہے۔ حالانکہ کہیں سے یہ مہینہ ماتم کا ثابت نہیں ہوتا، غم کا مہینہ ثابت نہیں ہوتا۔ بعض لوگ اس مبارک ترین مہینے میں کوئی تقریب اپنے گھر میں نہیں ہونے دیتے، شادیوں کا پروگرام نہیں ہونے دیتے، کہتے ہیں کہ اس مہینے میں شہادت حسین کا واقعہ پیش آیا ہے، اس لیے اس مہینے کے اندر نحوست ہے۔ حتیٰ کہ بعض بچے جو شرارتی ہوتے ہیں تو بد عقیدہ مسلمان، بد عقیدہ عورتیں ان بچوں کو اس طرح تانا دیتے ہیں یا دیتی ہیں کہ یہ تو لگتا ہے محرم کا پیدا ہے، محرم کا پیدا ہے، یعنی محرم کے مہینے میں یہ پیدا ہوا ہے، اس کے اندر نحوست ہے، اس کے اندر خرابی ہے۔ یہ بد عقیدگی ہے۔ محرم کا مہینہ نحوستوں والا نہیں ہے، بلکہ یہ عظمتوں والا مہینہ ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوتا ہے، پوچھا جاتا ہے ای الصوم افضل بعد رمضان، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا یہ تو عرض فرمائیے کہ رمضان کا جو مبارک مہینہ ہے، اس مہینہ کے روزے کے بعد کون سا روزہ اس روئے زمین پر سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ بہتر روزہ ہے؟ صحابہ عرض فرماتے، اے اللہ کے نبی، رمضان کا روزہ تو بڑا عظیم الشان روزہ ہے، رمضان کے روزے کا مقابلہ تو کسی مہینے کا روزہ نہیں کر سکتا، مگر اے اللہ کے نبی، رمضان کے روزے کے بعد کس مہینے میں روزہ رکھنا سب سے زیادہ افضل ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شہر اللہ المحرم، اللہ کے مہینہ محرم کا روزہ رکھنا۔ اللہ کے مہینہ، اس مہینے کو جناب محمد رسول اللہ نے اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے۔ 12 مہینے میں سے یہ محرم کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، اور جس مہینے کو اللہ کی طرف منسوب کیا گیا اس مہینے کو ماتم کا مہینہ یا نحوست والا مہینہ قرار دینا ہماری بدبختی نہیں ہے تو کیا ہے؟ بھائی جو چیز اللہ کی ہوگی اس سے بہتر کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ مہینہ اللہ کا ہے تو اس سے بہتر کوئی مہینہ نہیں ہو سکتا، الا یہ کہ وہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سردار بنایا ہے مہینوں کا، جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک رات شب قدر کی رکھی ہے۔ تو رمضان کا مبارک مہینہ اپنی جگہ بہت محترم ہے، لیکن رمضان کے مہینے کے بعد سب سے افضل مہینہ محرم ہی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے حرمت عطا کی ہے، عزت عطا کی ہے۔ حرمت بہت زیادہ عزت کو کہتے ہیں، بہت زیادہ عزت، بہت زیادہ احترام کو حرمت کہا جاتا ہے۔ حرمت رشتوں میں کچھ رشتے حرمت والے ہیں، جیسے ماں بیٹے کا رشتہ حرمت والا ہے، بھائی بہن کا رشتہ حرمت والا ہے، خالہ بہنوں کا رشتہ حرمت والا ہے۔ اسی طریقے سے
سالی اور بہنوئی کا رشتہ حرمت والا رشتہ ہے. بہن جب تک بہنوئی کی نکاح میں ہے، سالی اس وقت تک بہنوئی کے لیے حرام ہے. تو ایک خاص وقت تک کے لیے اس رشتے میں بھی حرمت ہے. بیوی کے رہتے ہوئے کوئی آدمی سالی سے شادی نہیں کر سکتا، وہ حرام ہے. اسی طرح جس طرح اپنی بہن سے شادی کرنا، جس طرح ماں سے شادی کرنا حرام ہے. تو کچھ رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے حرمت عطا کی ہے، یعنی بہت زیادہ احترام، اتنا احترام ان رشتوں کا ہے کہ ان رشتوں میں شادی بیاہ حرام قرار دیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی تھی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ گناہ کا کام تو عام کریں گے ہی، یہ گنہگار، زناکار، بدکار اپنے گناہوں میں اتنا بڑھ جائیں گے کہ وہ گناہ جو غیروں کے ساتھ کیا جاتا رہا ہے دور جہالت میں، آنے والے زمانے میں وہ گناہ اپنی ماں کے ساتھ اور اپنی بہن کے ساتھ بھی لوگ انجام دیں گے. نعوذ باللہ. اگر کوئی پاپی، اگر کوئی گنہگار، اگر کوئی بد چلن، اگر کوئی بد کردار اپنی بہن سے زنا کر لے تو لوگ کتنے رنجیدہ، کتنے خفا ہوں گے، کتنے. اور خفا ہونا بھی چاہیے. بھائی بھائی بہن کا رشتہ تو بڑی حرمت والا رشتہ ہے. تو ایسی صورت میں اس گنہگار کو کیا کہا جائے گا؟ اس نے حرمت پامال کی. زنا ہی نہیں کیا، اس نے حرمت کو پامال کیا. غیر کے ساتھ زنا کرے تو وہ صرف زنا ہے، وہ صرف حرام کا کام ہے، بدکاری ہے. اور حرمت والے رشتوں میں اگر اس گناہ کو کرے تو ایک تو زناکاری اپنی جگہ ہے مسلم، لیکن وہاں پہ حرمت کی پامالی ہے. ٹھیک اسی طرح محرم کے مہینے میں اگر کوئی گناہ کا کام کرے تو محرم کے حرمت کی بھی پامالی ہے. گناہ تو ہر مہینے میں گناہ ہے. آپ کسی مہینے میں کوئی غلط کام کریں، کسی مہینے میں کریں، وہ غلط ہے، وہ گناہ تو ہے ہی. وہی غلطی، وہی گناہ اگر آپ محرم کے مہینے میں کریں تو یہ کہا جائے گا کہ آپ نے اس گناہ کے ارتکاب کے ذریعے سے ماہ محرم کی حرمت کو پامال کر دیا. تو ڈبل گناہ ہوگا کہ نہیں؟ گناہ کرنے کا اور حرمت کو بھی پامال کرنے کا. تو محرم کے مہینے میں آدمی اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ دوسرے مہینے میں کیے گئے گناہ کے بدلے محرم کے مہینے کا گناہ بہت بڑا ہو جاتا ہے، بہت بڑا ہو جاتا ہے. اس کی سزا بھی کئی گنا زیادہ ملے گی. محرم کا مہینہ عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، عبادتوں کے ساتھ گزارنے والا مہینہ ہے. اور اس مہینے میں عاشورہ کا روزہ رکھا جاتا ہے. وہ ایام گزر گئے، عاشورہ کے ایام گزر گئے، مگر بیشتر لوگ ان ایام کو روزوں میں گزارنے کے بجائے تعزیہ کی رسم ادا کرنے میں گزارتے ہیں. کچھ لوگ تعزیہ بناتے ہیں، نچواتے ہیں، اور کچھ لوگ اس کا تماشا دیکھتے ہیں. دونوں برابر ہیں. کوئی کہے کہ ہم لوگ تعزیہ بناتے نہیں، بس دیکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں، تو تعزیہ بنانا اور تعزیہ دیکھنا دونوں ایک درجے کا گناہ ہے. اگر تعزیہ بنانا شرک ہے تو دیکھنا بھی شرک میں مدد کرنا ہے. رمضان محرم کے مہینے میں ایسا گناہ بندہ کرے، ایسی غلطی بندہ کرے جو شرک کے درجے کو پہنچ جائے. تعجب کی بات ہے کہ جس مہینے میں اللہ کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے، جس مہینے میں عاشورہ کا کم سے کم روزہ رکھنا چاہیے، جس مہینے میں توبہ، استغفار، انابت اللہ کا عمل کرنا چاہیے، اس مہینے میں مسلمان تعزیہ داری کی رسم میں مبتلا ہے. ابھی مہینہ اور 3 مہینہ پہلے 2 عیدیں مسلمانوں نے کی ہیں. 2 عیدیں، عید الفطر اور 1 مہینہ پہلے عید الاضحیٰ.
دو عیدیں کس مسلمان نے نہیں منائی؟ ہر مسلمان نے منائی، صرف مسلمان مردوں نہیں، عورتوں نے بھی وہ دونوں عیدیں منائی، بچوں نے بھی وہ عیدیں منائی، سارے مسلمان اس عید کی خوشی سے لبریز ہو کر ہر گلی میں گھومتے رہے، ہر مندر کے پاس سے گزرے، ہر مسجد کے پاس سے گزرے، مگر کسی کو کوئی دقت ہوئی نہیں ہوئی۔ یہ ہے اسلام۔ اسلام سے کسی کو دقت نہیں، کسی کو نقصان نہیں۔ مندر والوں کو اعتراض نہیں ہوا کہ عید منا کر ہمارے مندر کے سامنے سے کیوں گزرے، کوئی اعتراض نہیں بھائی۔ الحمدللہ یہ ہے ہمارا اسلام۔ آپ عید کی نماز پڑھنے کے لیے یا پڑھ کے واپسی گھر کے لیے آئیں، مندر کے پاس سے گزریں، کسی پجاری کو کوئی تکلیف نہیں، یہ اسلام ہے۔ مگر محرم سے تکلیف کیوں ہے؟ جھنڈا لگانے کی وجہ سے غیر مسلم بھائیوں کے دروازے پر، غیر مسلم بھائیوں کی مندر کے سامنے یا مندر کے قریب جھنڈا لگانے کی وجہ سے، اس ضد کی وجہ سے بدترین قسم کا فساد کئی شہروں اور کئی صوبوں کے اندر رونما ہوا، کتنی جانیں چلی گئیں اور تلخیاں شدت کے ساتھ بڑھ گئیں۔ یہ اسلام نہیں ہو سکتا ہے، یہ اسلام نہیں ہو سکتا ہے۔ جس سے کسی بھائی کو تکلیف پہنچے وہ اسلام نہیں ہو سکتا۔ اسلام روزہ نماز کا نام ہے، کہاں کسی کو اس سے تکلیف پہنچتی ہے؟ نہ روزے سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے، نہ نماز سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے، نہ حج سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اسلام کے کسی عمل سے کسی قوم کے کسی فرد کو، کسی بھائی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی۔ اسلام یہ جس عمل سے ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو بھی اگر تکلیف پہنچتی ہے، وہ عمل اسلام میں نہیں ہے، وہ عمل اسلام میں نہیں ہے۔ جیسے ہندوستان میں ایک عمل ایسا انجام دیا جاتا ہے جس سے غیر مسلم بھائی کو تکلیف ہوتی ہے، وہ ہے سڑک پہ نماز پڑھنا۔ سڑک پہ نماز پڑھنا بڑا اچھا کام ہے بھائی، اللہ کی عبادت ہے، اور سڑک کسی کے باپ کی نہیں، اللہ کی زمین پر بنائی گئی سڑک ہے، اور اللہ کی عبادت اس روئے زمین پر ہو رہی ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری زمین ہمارے لیے مسجد بنائی گئی، پوری زمین، ہم جہاں چاہیں نماز پڑھ لیں۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سڑک پہ نماز نہیں ہوگی۔ اسلام یہ ہے، اگر سڑک پر نماز پڑھنے سے غیر مسلم بھائیوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو تکلیف دے کر پڑھی گئی یہ نماز اسلامی نماز نہیں۔ اسلام تکلیف دینے والا مذہب ہو ہی نہیں سکتا، روڈ جام کرنے والا مذہب اسلام نہیں ہو سکتا۔ یہ سب اسلام کے باہر کی بات ہے، کفر ہے، یہ سب شرک ہے۔ اس لیے ہمیں توبہ کرنا چاہیے ایسے اعمال رذیلہ سے کہ جس کا اسلام میں کوئی ثبوت نہیں ہو، بلکہ اس کی جگہ ہمیں نیک عمل کرنا چاہیے، امن و شانتی پھیلانا چاہیے، امن کا پیغام دینا چاہیے، محبت کا جام بانٹنا چاہیے، غیر مسلم بھائیوں کو اپنے قریب لانے کی کوشش کرنی چاہیے، پیار محبت کو فروغ دینے والی باتیں کرنی چاہیے، اسلام کو اپنے عمل سے ان کے درمیان رہ کر ظاہر کرنا چاہیے تاکہ وہ اسلام سے مرعوب ہوں۔ اور اسلام سے مرعوب کس طرح ہوتے ہیں؟ ہر ایک سیلفش ہوتا ہے، ہر آدمی سیلفش ہوتا ہے، مگر اسلام اسے خودداری سکھاتا ہے، اسلام اسے خاکساری سکھاتا ہے، اسلام اسے عاجزی اور قربانی سکھلاتا ہے۔ اگر آدمی کے اندر اسلام نہ ہو تو وہ خوددار نہیں، خود غرض ہوگا، وہ عاجز منکسر نہیں بلکہ سیلفش ہوگا۔ اسلام جن بھائیوں میں نہیں ہے، غیر مسلم بھائی سیلفش، ہمارا فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ ظاہر ہے آپ ان کا فائدہ نہیں کرتے
بدنامی ہے، بغاوت ہے، جس دن آپ ان کا فائدہ کرنا شروع کر دیں وہ آپ کے پاؤں پہ گرنے لگیں گے، آپ کو ڈھونڈنے لگیں گے، کھوجنے لگیں گے کہ آپ 2 دن سے آئے کیوں نہیں۔ مذہب اسلام نے کہا کہ یہ جو زکوٰۃ آپ نکالتے ہیں، زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں، 8 جگہوں پہ زکوٰۃ خرچ کی جانی چاہیے، ان میں سے ایک موٹی رقم غیر مسلم بھائیوں پر خرچ کرنا چاہیے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، تالیف قلب کے لیے غیر مسلم بھائیوں کو زکوٰۃ دینا، آج تک مسلمانوں نے اس فریضے پہ عمل نہیں کیا۔ کسی بیمار غیر مسلم کی عیادت کر کے کچھ روپے ان کو تھمائیے، کچھ مٹھائی تھمائیے، تھوڑا سا پھل دے کر کے آئیے، دیکھیے آپ بتائیے ان کو، جتائیے کہ یہ اسلام ہے، یہ ہمارا طور طریقہ ہے، یہ مذہب ہے ہمارا۔ اس سے محبت بڑھے گی، قربت بڑھے گی، نفرت کا خاتمہ ہوگا، پھر اس کے بعد اسلام دھیرے دھیرے پھیلے گا۔ مگر آپ نفرت محبت کے بجائے نفرت پیدا کراتے ہیں، ضد پر اڑ جاتے، جھنڈا یہی گاڑیں گے، ڈھول یہی بجائیں گے، تازیہ یہی پہلام کریں گے، جلوس اسی راستے سے لے جائیں گے۔ یہ اسلام ہرگز نہیں ہو سکتا، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ہمیں یقین ہے کہ اس بستی میں اس قسم کی چیزیں نہیں ہوتی ہوں گی، مگر آس پاس میں تو ہوتی ہوں گی۔ خود وہاں نہ جائیں، اپنے بچوں کو نہ بھیجیں، اور اس دن خوب خوب نگرانی کریں۔ محرم کے میلوں سے آپ کے گھر میں ایک بیلون نہیں آئے، بچوں کا کھلونا نہیں آئے، چھوٹے بچوں کا چشمہ نہیں آئے، گھڑی نہیں آئے۔ بتائیے ان بچوں کو کہ غلط ہے، ان میلوں میں جانا غلط ہے، یہ اسلام نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں ماتم کا مہینہ ہے، حضرت حسین کی شہادت اس مہینے میں ہوئی۔ میں کہتا ہوں کون سا مہینہ ہے جس میں کسی صحابی کی شہادت نہیں ہوئی ہے؟ کون سا مہینہ ہے جس میں کسی صحابی کی شہادت نہیں ہوئی؟ رمضان میں شہادتیں ہوئی ہیں، شوال میں شہادتیں ہوئی ہیں، ذی قعدہ میں شہادتیں ہوئی ہیں، ذی الحجہ میں شہادتیں ہوئی ہیں، محرم میں تو ہوئی ہی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہر مہینے میں شہادتیں ہوتی رہی ہیں۔ غزوہ بدر میں شہادت نہیں ہوئی، غزوہ احد میں شہادت نہیں ہوئی، زبردست شہادتیں ہوئی ہیں، اور وہ بھی جناب محمد رسول اللہ کی زندگی میں۔ شہادت کی وجہ سے کوئی مہینہ ماتم کا نہیں ہو جاتا، منحوس اور نحوستوں والا نہیں ہو جاتا ہے۔ یہ شہادت تو امتیاز ہے، یہ شہادت تو فخر ہے، یہ شہادت تو شان کی اور عظمت کی بات ہے، یہ شہادت تو مسلمانوں کا مقصود ہے، مطلوب ہے۔ ہر مسلمان چاہتا ہے کہ ہم شہید ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ شہادت کسی کو نوازی ہے تو اس پہ ماتم کیسا، آہو بکا کیسا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ یہ شہادت اتنی عظیم چیز ہے کہ پروردگار عالم قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے، جس آدمی کی گردن اللہ کے راستے میں کاٹ دی جائے، جس کا خون اللہ کے لیے بہا دیا جائے، ایسے انسان کو، ایسے مقتول کو، ایسے شہید کو تم مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ، لیکن تم سمجھ نہیں سکتے۔ اس لیے دماغ لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ زندہ ہیں تو کیسے کھا رہے ہیں، کیسے چل رہے ہیں، کہاں پر ہوں گے، کیسے رات گزارتے ہوں گے، کیسے سوتے ہوں گے، دماغ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ بس مان لو کہ وہ مرے نہیں، زندہ ہیں۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عند ربہم یرزقون، یہ شہداء اپنے رب کے پاس ہیں اور ان کو وہاں کھانا پانی دیا جاتا ہے، ان کو وہاں روزی دی جاتی ہے۔ کہاں ہیں؟ عند ربہم، وہ اپنے رب کے پاس ہیں۔ چنانچہ بدعقیدہ لوگ اس آیت کی وجہ سے شہیدوں کی قبروں پہ جاتے ہیں یہ سمجھ کر کہ زندہ ہے۔ بھئی زندہ سمجھنا تو قرآن ہی کہتا ہے، ہم بھی زندہ سمجھتے ہیں،
مگر کیا زندہ سمجھ کر ان کی قبروں پہ جانا درست ہے؟ اللہ تعالیٰ نے وہ راستہ بھی بند کر دیا کہ وہ زندہ ہیں مگر مٹی میں نہیں ہیں، قبروں میں نہیں ہیں، زمین میں نہیں ہیں، زمین پر نہیں ہیں، خلاؤں میں نہیں ہیں، فضاؤں میں نہیں ہیں، سمندروں میں نہیں ہیں، عند ربہم، ساتوں آسمان کے اوپر ہیں، جہاں تک کوئی راکٹ نہیں پہنچ سکتا، جہاں تک کوئی شٹل نہیں پہنچ سکتا، جہاں تک کوئی انسان نہیں جا سکتا، وہاں ہیں، اپنے رب کے پاس ہیں، یرزقون، اور انہیں جنت میں کھانا پانی دیا جاتا ہے۔ یہ ہے شہیدوں کی شان، شہیدوں کی عظمت، یہ ہے حضرت حسین کا مقام، یہ ہے حضرت عمر کا مقام، یہ ہے حضرت عثمان و علی کا مقام، یہ ہے امیر حمزہ کا مقام۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو شہادت نصیب فرمائی، وہ سب زندہ ہیں اور ساتوں آسمان کے اوپر جنت میں گھومتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اور ہم زمین پر برسی مناتے ہیں کہ مر گئے۔ تعجب کی بات ہے، یہ معاشرے میں پھیلی ہوئی بدعقیدگی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بقرہ کی اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں جس میں اللہ نے فرمایا کہ تم شہیدوں کو مردہ نہ سمجھو، وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم شعور نہیں کر سکتے، سمجھ نہیں سکتے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی شہید ہو جاتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک اس کی روح کو سبز پرندے کے قالب میں، ڈھانچے میں رکھ دیتا ہے۔ سبز پرندے، سبز پرندوں میں ہم لوگ طوطا کو جانتے ہیں، طوطے کی طرح کا کوئی پرندہ ہے جنت میں، اللہ تعالیٰ ان کی روح کو اس پرندے میں ڈال دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے شہیدوں کھاؤ پیو موج مستی کرو۔ اس طریقے سے وہ جنت میں گھومتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، مزہ کرتے ہیں، عیش کرتے ہیں۔ اور جب شام ہوتی ہے تو عرش الہی کے نیچے طاقوں میں آ کر بیٹھ جاتی ہیں وہ روحیں، وہ پرندے، وہ شہید عرش الہی کے طاقوں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں قریب سے دیکھتا ہے، پروردگار عالم سوال کرتا ہے اے شہیدوں بتاؤ تمہیں کچھ اور چاہیے؟ وہ شہداء فرماتے ہیں اے اللہ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے، جو مقام آپ نے دی ہے، جو احترام آپ نے دیا ہے، جو کھانا پانی آپ نے دے دیا، جو نعمتیں آپ نے ہم پر نچھاور کر دی، ہمارا تصور بھی نہیں تھا، گمان بھی نہیں تھا۔ اے اللہ اب کیا مانگیں؟ کسی چیز کی ہمیں کمی نہیں۔ اللہ بار بار یہ سوال کرتا ہے اگر کچھ مانگنا ہے تو مجھ سے مانگو۔ شہداء موقع پا کر سوال کر دیتے ہیں اے اللہ آپ کہتے ہیں مانگو، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، مگر بار بار آپ اپنے خود سے مانگنے کی بات کرتے ہیں۔ اے اللہ میں ایک سوال کرتا ہوں۔ اللہ پوچھتا ہے کیا سوال ہے؟ شہداء فرماتے ہیں اے اللہ ہمیں دنیا میں ایک بار جانے دیجئے تاکہ ہم بازد پور کے مسلمانوں کو بھی سمجھا کے آئیں کہ مسلمانوں کہاں سو رہے ہو، خوف کی زندگی کیوں گزار رہے ہو، دہشت میں کیوں مبتلا ہو، اٹھو سر پہ کفر باندھ لو اور دہشت گردوں کو مٹی میں ملا دو۔ ٹرین میں گولی چلاتے ہیں، امام صاحب کو شہید کرتے ہیں، مسلمانوں کے گھروں پہ بلڈوزر چل رہا ہے، کیوں بزدلی کی زندگی گزارتے ہو؟ یہ شہداء کہتے ہیں اے میرے مالک ایک بار روئے زمین پر جانے کی اجازت دے دیجئے تاکہ ہم روئے زمین پر جا کر زمین والوں کو سمجھا سکیں کہ اے لوگوں اللہ کے راستے میں جو شہید ہو جاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ امر کر دیتا ہے، زندہ کر دیتا ہے، وہ آدمی کبھی نہیں مرتا، اور پروردگار عالم اس پر دنوں رات اپنی نعمتیں نچھاور کرتا رہتا ہے۔ تم لوگ بھی اے دنیا والو ہمارے پیچھے شہید ہو کر کے جنت میں آ جاؤ، کیوں قبر کی آغوش میں جانا چاہتے ہو؟ کیوں اپنی موت مرنا چاہتے ہو؟ کیوں مٹی میں ملنا چاہتے ہو؟ تم بھی شہید ہو کر کے امر ہو جاؤ، اللہ کی جنت میں آ جاؤ۔ اے اللہ دنیا میں اس لیے ہم جانا چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میرا قانون ہے، فیصلہ ہے کہ جو ایک بار دنیا چھوڑ چکا وہ قیامت سے پہلے پھر دوبارہ نہیں جا سکتا۔ من ورائہم حجاب الی یوم یبعثون، جسم اور روح کے بیچ میں
ہم ایک پردہ ڈال دیتے ہیں، وہ برزخ کا پردہ ہے، قیامت تک یہ پردہ نہیں اٹھنے والا ہے۔ روح اگر بدن سے نکل گئی تو روح چلی گئی آسمان پہ اور جسم رہ گیا زمین پر، اور دونوں کے بیچ میں اللہ ایک دبیس برزخ کا پردہ ڈال دیتا ہے۔ روح ادھر سے ادھر نہیں آ سکتی، نہیں آ سکتی۔ جو بدعقیدہ مسلمان، بدعقیدہ عورتیں ہیں، وہ 15 شعبان میں اپنے محترم مردوں کی روحوں کے آنے کا انتظار کرتی ہیں کہ 15 شعبان کو بزرگوں کی روحیں دنیا میں آتی ہیں، مردوں کی روحیں آتی ہے۔ یہ 15 شعبان مردوں کی عید ہے۔ اللہ فرماتا ہے روح آ ہی نہیں سکتی، پردہ ڈال دیا اللہ نے۔ اللہ کی حراست میں روح ہے، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتی روحیں، دنیا میں دوبارہ نہیں آ سکتی۔ مگر بدعقیدگی یہ ہے کہ 15 شعبان میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ مردوں کی روحیں گھر میں آتی ہیں، اس لیے ہر گھر میں چراغاں کیا جاتا ہے، روشنی پھیلائی جاتی ہے، گھروں کو منور کیا جاتا ہے، گلیوں کو گلزار کیا جاتا ہے کہ مرنے والی کی روح آئے تو اچھے سے روشنی میں اپنا گھر پہچان سکے، غلطی سے دوسرے کے گھر میں نہ گھس جائے۔ روحیں آئیں گی، ان کے لیے روشنی کا انتظام کیا جائے گا۔ بعض گھروں میں ان کے لیے کھانے کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے، فاتحہ دلایا جاتا ہے، طاقوں میں کھانا رکھا جاتا ہے کہ مردے جو آئیں گے وہ کھائیں گے بھی۔ یہ سمجھتے ہیں یہ بدعقیدگی ہے، مرنے والا دوبارہ لوٹ کر کبھی نہیں آتا، اس کی روح ہے دنیا میں دوبارہ نہیں آ سکتی۔ تو اللہ فرماتا ہے شہیدوں سے، اے شہیدو تمہاری یہ تمنا کبھی پوری ہونے والی نہیں ہے۔ اب رہی بات کہ بازیدپور کے مسلمانوں کو یہ بات معلوم ہے کہ نہیں، تو تم اس کا ٹینشن نہ لو، تم اس کی فکر نہ کرو۔ بڑے بڑے خطیب اس گاؤں میں جا کر لوگوں کو بتلا رہے ہوں گے کہ اللہ کے راستے میں شہید ہونے والوں کا یہ درجہ ہے، یہ مقام ہے۔ تمہیں جاننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بڑے بڑے علماء ہیں ان کو سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے، مانے نہ مانے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان کو شہادت کا شوق رکھنا چاہیے، ہر مسلمان کو۔ اور جو مسلمان شہید نہیں ہونا چاہتا، ڈرتا ہے، تو وہ مرتا ہے تو جاہلیت کی موت مرتا ہے، کافر کی موت مرتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان شوق شہادت اپنے دل میں جاگزی رکھتا ہے اور بستر پر بھی اس کی موت ہوتی ہے تو اللہ شہیدوں میں اس کا نام لکھتا ہے۔ اس لیے شوق تو رکھنا چاہیے کہ اللہ ہمیں بھی شہادت نصیب فرمائے۔ کبھی ایسا موقع ہے تو ہم پیچھے نہیں رہیں گے، گردن کٹائیں گے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ یہ شوق رکھنا چاہیے شہادت کا ہر مسلمان۔ ایسے حالات اگر ہوتے ہیں کہ جب جان کا نذرانہ پیش کرنے کی نوبت آ جائے تو یہ محرم منانے والی عورتیں اپنے بیٹوں کو پکڑ پکڑ کے دروازہ بند کرتی ہیں، مر جائے گا، گولی چل رہی ہے، مار دے گا، گھیر گھیر کر گھر میں رکھتی ہیں، حفاظت کرتی ہیں۔ مگر وہ شہادت کی تمنا رکھنے والے زمانہ رسالت کی عورتیں جب جنگ کے حالات کی خبر سنتی تو اپنے جوان بیٹوں کو تیار کرتی تھی۔ بیٹا اللہ کے نبی کا بلاوا آیا ہے، جنگ کے میدان میں جانا ہے، دیکھ بیٹا اسلام کے لیے گردن کٹا کے دم لینا، زندہ گھر واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اگر شہید ہو گیا تو میں تیری شہادت پہ فخر کروں گی۔ مائیں اپنے بچوں کو تیار کرتی تھی شہادت کے لیے، اور آج دروازہ بند کرتی ہے کہ مر نہ جائے، شہید نہ ہو جائے۔ عورتیں اس زمانے میں بہادر ہوتی تھی کیونکہ وہ دین کو سمجھتی تھی، وہ جانتی تھی کہ جینا مرنا اہم نہیں ہے، بلکہ اہم یہ ہے کہ جیا جائے تو اللہ کے لیے، مرا جائے تو اللہ کے لیے، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ چنانچہ جب تک وہ لوگ زندہ رہتے تھے تو اللہ کے لیے زندہ رہتے تھے، اور جب موت کا وقت آتا تھا تو مرتے بھی اللہ کے لیے تھے، اور اس کی تیاری کرتے تھے، وہ لوگ تیاری کرتے تھے، اس فراق میں رہتے تھے۔
کہ موت غلط جگہ پہ نہ آئے، غلط کام میں نہ آئے، غلط وقت پہ نہ آئے۔ نماز پڑھتے ہوئے سجدے میں موت آئے، رکوع کی حالت میں موت آئے، مسجد میں موت آئے، حرم میں موت آئے، خانہ کعبہ میں موت آئے، یہ کوشش کرتے تھے وہ لوگ۔ آج تعزیہ مناتے ہوئے جو مارے گئے کہاں جائیں گے؟ ڈھول بجاتے ہوئے جو مارے گئے کہاں جائیں گے؟ جان بچانے کے لیے بھاگتے ہوئے جو مارے گئے کہاں جائیں گے؟ جب مقابلہ ہو رہا ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیٹھ پھیر کر بھاگنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ پیٹھ پھیر کے بھاگ رہے ہیں، خبر سنی بھاگے جا رہے ہیں، بزدلی کب تک؟ بزدلی کب تک؟ ہمت سے مسلمان صحیح طریقے سے قانونی طور پر اگر ڈٹ جائے تو دشمنوں کی طاقت نہیں ہے کہ وہ آگے بڑھ جائیں گے، دشمنوں کی طاقت نہیں ہے۔ ابھی چھپڑا جانا ہوا تھا اور چھپڑا میں ایک گاؤں ہے، میں وہاں گیا تھا، مسلمان قلیل تعداد میں وہاں پہ، سرائے مظفر اور ایک اور کوئی سرائے کر کے نام ہے، 2 بستی ہے وہاں پہ مسلمانوں کی، چھوٹی چھوٹی بستی۔ اور اس گاؤں میں جانے سے پہلے ایک بڑا سا قبرستان ہے، 2-3 گاؤں کا، دور دور سے لوگ اپنے مردوں کو دفن کرنے کے لیے وہاں پہ آتے۔ قبرستان سے ہو کر وہ راستہ اس گاؤں میں جاتا ہے۔ کچھ سال پہلے فساد ہوا تھا اور فسادیوں نے ان بستیوں کو نظر آتش کرنے کا پورا پلان تیار کر لیا تھا۔ مسلمان بھی تیار تھے، مسلمان بھی تیار تھے، بھائی شہادت اگر اللہ نے لکھی ہے تو ڈرنا کیا، آؤ ہم مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ ادھر مسلمان بھی تیار تھے، اللہ نے دشمنوں کو وہاں تک پہنچنے ہی نہیں دیا۔ کیسے؟ یہ دشمن جب قبرستان کے قریب پہنچے وہیں سے فرار ہو گئے، قبرستان سے آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ مسلم مردے کی اتنی دہشت ہے تو زندے کی کتنی دہشت ہونی چاہیے۔ جو قوم مسلمانوں کے مردے سے اتنی ڈرتی ہو تو زندوں سے کتنا ڈرتی ہوگی۔ یہ بات ہم نہیں جانتے، اسی لیے ہم ان سے ڈرتے ہیں۔ بھائی وہ مردے سے اتنا ڈرتے ہیں، قبرستان میں نہیں جانا چاہتے، قبرستان سے گزرنا نہیں چاہتے، مردوں سے اتنا ڈرتے ہیں۔ مسلمان اگر واقعی زندہ ہے اور سینہ سپڑ ہو جائے، مقابلے کے لیے ڈٹ جائے، ہمت رکھے، حوصلہ رکھے، تو کوئی دشمن آنکھ نہیں دکھائے گا۔ اور ہم بیٹھ کر اپنے بزرگوں کا ماتم کرنے میں لگے ہیں، برسی منانے میں لگے ہیں، 40واں میں لگے ہیں، تیجا میں لگے ہیں، تو ظاہر ہے اس سے بزدلی آئے گی۔ یہ سب امور شرکیہ ہیں، بدعیہ ہیں، اور شرک و بدعت کرنے والا بزدل ہوتا ہے، بزدل ہوتا ہے۔ صحابہ شرک و بدعت سے پاک تھے، اس لیے سارے صحابہ شیر دل تھے، وہ شہادت کی تمنا کرتے تھے، شہادت کی تمنا کرتے تھے۔ غزوہ احد میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ وحش بن حرب نے اتنی زور سے نیزہ مارا کہ حضرت امیر حمزہ کی ناف کے پاس جا کر وہ نیزہ لگا اور اس نیزے نے حضرت امیر حمزہ کے پاؤں کے 2 ٹکڑے کر دیے، شہید ہو گئے، زمین پر گر گئے۔ ہندا جس نے ان کو شہید کرنے کے لیے وحش بن حرب کو اکسایا تھا، وحش بن حرب نے اپنا انعام پانے کے لیے ہندا کے پاس جا کر عرض کیا، اے ہندا، اے سفیان کی بیوی ہندا، میں نے تمہارے کہنے کے مطابق اسلام کے ایک بڑے شیر کو مار ڈالا ہے، اگر تم دیکھنا چاہتی ہو تو فلاں جگہ پہ اس کا جنازہ پڑا ہے، جا کر دیکھ لو۔ ہندا جوش میں آ کر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کے پاس پہنچتی ہے، وہاں بیٹھ جاتی ہے، حضرت امیر حمزہ کی کان کو کاٹ ڈالتی ہے، ناک کو کاٹ ڈالتی ہے، اس کا ہار بنا کر اپنے گلے میں ڈال لیتی ہے اور غصے کا یہ اظہار کرتی ہے، کہتی ہے کہ غزوہ بدر میں ان مسلمانوں نے ہمارے آبا و اجداد کو تہہ تیغ کیا تھا، آج غزوہ احد میں ہم لوگوں نے اس کا انتقام و بدلہ لے لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا،
کہ ہمارے چچا اب دنیا میں نہیں رہے، امیر حمزہ شہید ہو گئے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امیر حمزہ کے جسم کے پاس پہنچے، لاش کے پاس پہنچے۔ لاش کی جو حالت تھی وہ دیکھنے کے قابل نہیں، ناک جڑ سے کٹی ہوئی، کان کٹی ہوئی، انگلیاں کٹی ہوئی، لاش کیسی دیکھنے میں بھیانک لگ رہی ہوگی، کیسی دہشت طاری ہو رہی ہوگی، کیسا خوف ہو رہا ہوگا اور دل کیسے پھٹ رہا ہوگا۔ لاش کس کی ہے؟ اسلام کے شیر کی ہے، نبی کے چچا کی ہے، امیر حمزہ جیسے بہادر کی ہے، کہ جن کے ہاتھ میں غزوہ احد میں دونوں ہاتھ میں تلوار تھی، دونوں ہاتھ سے دشمنوں کی گردنیں کاٹتے ہوئے پہاڑ کے اوپر سے نیچے آ رہے تھے۔ اسی دوران حضرت امیر حمزہ کو شہید کر دیا گیا۔ ایسے بہادر کا جنازہ پڑا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آ کر رونے لگے، اشکبار ہو گئے اور عرض کرنے لگے، اپنے صحابہ سے کہنے لگے، او میرے صحابیوں سنو، میری پھوپھی حضرت صفیہ بنت عبد المطلب کو امیر حمزہ کے جنازے کے پاس نہ آنے دینا، کیونکہ جب وہ اپنے بھائی کے جنازے کو دیکھیں گی، ناک کٹی ہوئی، کان کٹی ہوئی لاش کو دیکھیں گی تو وہ عورت ذات ہے، تڑپ جائیں گی، کہیں بے ہوش نہ ہو جائے، کہیں زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہ نکل جائے جو صبر کے تقاضے کے خلاف ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدشہ محسوس کر رہے تھے کہ بہن اگر ایسے بھائی کے جنازے کو دیکھے گی تو پتہ نہیں ان پہ کیا گزرے گی، اس لیے اللہ کے نبی چاہتے تھے کہ میری پھوپھی یعنی امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی بہن یہاں پہ نہ آنے پائے۔ حضرت صفیہ کو پتہ چل گیا کہ میرے بھائی امیر حمزہ کی شہادت ہو گئی، لوگوں سے پوچھ کر کہ ان کا جنازہ کہاں ہے، ان کا جسد خاکی کہاں ہے، ان کا جسم اطہر کہاں ہے، ہمیں بھی دیدار کرا دو۔ صحابہ روکنے لگے کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ صفیہ کو وہیں روکا جائے۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ محمد رسول اللہ ہمیں کس لیے روک رہے ہیں۔ عرض کیا کہ جاؤ میرے بھتیجے سے جناب محمد رسول اللہ سے کہہ دو کہ میں وہ عورت نہیں ہوں کہ اتنا جلدی صبر کا دامن ہاتھوں سے چھوڑ دوں گی، میں وہ عورت نہیں ہوں کہ لاش پہ جا کے نوحہ کروں گی، میں وہ عورت نہیں ہوں کہ لاش پہ جا کے ماتم کروں گی، میں صبر کے ساتھ اپنے بھائی کے جنازے کو ایک نظر دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ عورت تھی، نبی سے دین کو انہوں نے سیکھا تھا کہ یہ اظہار کرتی ہیں کہ میں روؤں گی نہیں، اور واقعی دکھلایا انہوں نے، صبر کیا انہوں نے۔ تو جن کے اندر ایمان ہوتا ہے ان کی زندگی سے صبر کا اظہار ہوتا ہے، اور جس میں ایمان کا فقدان ہوتا ہے وہ کبھی صبر نہیں کر پائے گا، کبھی صبر نہیں کر پائے گا۔ آج کل عورتیں صبر کر پاتی ہیں، عورت تو اپنی جگہ، مرد کو صبر نہیں ہوتا۔ زمانہ رسول عورتیں صبر کر رہی ہیں، اور مرد کا کیا کہنا، 70 لاشوں کو مردوں نے چنا، اپنے رشتہ داروں کی لت پت، خون سے لت پت لاشوں کو خود سے اٹھایا، ایک ایک قبر میں کئی لاشوں کو اوپر تلے دفنایا۔ یہ مردوں کا کلیجہ تھا کہ اپنے عزیزوں، اپنے اقربا، اپنے رشتہ داروں کے اس طرح جنازوں کو زمین پر سے چن چن کر قبروں میں دفن کیا۔ گھر میں ایک جنازہ اٹھتا ہے، کئی دنوں تک ماتم کا ماحول رہتا ہے، گھر میں چولہا نہیں پھونکا جاتا، کھانا نہیں بنتا ہے۔ تو ماتم اسلام نہیں سکھاتا، یہ ماتم کفریہ نظام کا ایک حصہ ہے، ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ مسلمان صبر کے ساتھ دین پر جمع رہتا ہے، مسلمان صبر کے ساتھ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے، اور کبھی بھی اسلام کے خلاف کوئی عمل سرزد نہیں ہونے دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا کے قتل پر اتنا رنج تھا، اتنا غم تھا، اتنا غم تھا کہ اس غم کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کیسے؟ اللہ کے نبی رحمت للعالمین تھے، رحمت للعالمین، بڑے سے بڑے دشمن کو معاف کر دیتے تھے ترنت۔
یاد ہوگا، آپ نے پڑھا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو فتح کر لیا، مکہ میں داخل ہوئے، تو وہ سارے دشمن جنہوں نے آپ کی گردن پہ اونٹ کی اوجھلی ڈالی تھی وہیں تھے، مکہ میں تھے۔ جنہوں نے آپ کو پتھر سے کچلنے کی کوشش کی تھی وہ مکہ میں تھے۔ جنہوں نے آپ کو چین سے نہیں رہنے دیا وہ بھی مکہ میں تھے۔ سارے دشمن مکہ میں تھے، آج بھاگ نہیں سکتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو سب کو پسوا دیتے۔ اللہ کے رسول کو پتا چلا کہ اللہ کے رسول وہ جو آپ کے دشمن لوگ ہیں وہ بہت گھبرائے ہوئے ہیں، بہت گھبرائے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسی بات ہے، چلو کدھر ہیں وہ؟ اللہ کے نبی آئے، اعلان کیا لا تصریب علیکم اليوم، اے لوگو آج گھبرانے کا دن نہیں ہے، میں محمد رسول اللہ ہوں، رحمت للعالمین ہوں، میں سب کو معاف کرتا ہوں، سب کو معاف کرتا ہوں۔ یہ تھا اللہ کے نبی کا دل، اپنے دشمن کو معاف کر دینا۔ ایک دم دل میں کوئی ان لوگوں سے خار نہیں، کوئی دشمنی نہیں، سب بھلا دیا اللہ کے نبی نے۔ مگر جب وحشی بن حرب نے امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے قاتل نے اسلام کو قبول کر لیا، پیارے نبی مسجد نبوی میں بیٹھے، وحشی بن حرب سامنے سے آتا ہے اور کلمہ پڑھتا ہوا آتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ کلمہ اس لیے پڑھتا ہوا آتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کلمہ پڑھنے سے پہلے نبی پاک کی نظر مجھ پہ پڑ جائے اور اللہ کے نبی مجھے قتل کرنے کا آرڈر جاری کر دے، کیونکہ میں نے جناب محمد رسول اللہ کے چچا کو قتل کیا ہے۔ ڈر سے حالت خراب تھی، اس لیے جھکتے ہوئے آئے، جب سامنے آئے تو کھڑے ہو کر زور سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ جب کوئی مسلمان ہو جاتا ہے، نبی کا کلمہ پڑھ لیتا ہے، تو اللہ کے نبی اس سے باز آ جاتے ہیں، اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ بات ان کو معلوم تھی۔ کلمہ پڑھ لیا، اللہ کے نبی نے نظر اٹھایا، کون ہے جی؟ لوگوں نے بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی نا وحشی بن حرب ہے، اسی نے امیر حمزہ کو قتل کیا ہے۔ اللہ کے نبی تو بہت ناراض تھے، بہت ناراض تھے۔ پھر بھی اللہ کے نبی نے جب کلمہ پڑھ لیا تو اب کیا کرنا ہے؟ آؤ آؤ قریب آؤ، بیٹھو یہاں بیٹھو۔ اے وحشی، تو نے میرے چچا کو کیسے قتل کر دیا؟ تعجب کی بات ہے، وہ کوئی معمولی انسان نہیں تھے، وہ تو خود بہت بڑے بہادر اور جواں مرد تھے، تم سے زیادہ طاقتور تھے، تم سے زیادہ بہادر تھے، تم نے ان کو کیسے قتل کر دیا؟ تو سارا واقعہ سنایا کہ ہم تو چھپے ہوئے تھے، ہم تو چھپے ہوئے تھے پتھر میں، اور دھیرے دھیرے دیکھ رہے تھے کہ وہ اوپر سے آ رہے ہیں، اور لوہے کا کرتا پہنے ہوئے تھے، زرہ پہنے ہوئے تھے۔ ایک ہوتا ہے کرتا اوپر سے نیچے کا، یہاں تک کا، سینے تک کا، اور پھر کمر سے نیچے تک کا ہوتا ہے۔ اوپر سے جو اتر رہے تھے تو نیچے والا زرہ لوہے کا وہ نیچے کھسک گیا تھا، اور پیٹ کا یہ حصہ لوہے کے زرہ سے ننگا ہو چکا تھا، اب صرف کپڑا تھا بدن کا۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ جسم کا صرف اتنا سا حصہ کھلا ہوا ہے، 4 انچ حصہ کھلا ہوا ہے، اور جو کلہاری پجا کر کے گئے تھے، تیز کر کے گئے تھے، ایسا نشانہ مارا کہ ناف ہی پہ جا کے کلہاری لگی، اتنے نشانہ باز تھے وحشی بن حرب۔ پیارے نبی نے پوچھا تم نے میرے چچا کو قتل کیسے کر دیا؟ انہوں نے جب سارا واقعہ سنایا، اللہ کے نبی خاموشی سے رونے لگے، زاروں قطار رونے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا۔ آپ نے نظر نیچی کی اور وحشی بن حرب کو اشارہ کیا کہ یہاں سے اٹھ جاؤ، اور وحشی بن حرب تو مسلمان ہو گیا، اس لیے قتل کے بدلے میں تجھے اب قتل نہیں کیا جا سکتا، جاؤ اللہ نے بھی تمہیں معاف کر دیا، میں بھی تمہیں معاف کرتا ہوں، مگر ہو سکے تو تم میری نظر کے سامنے کبھی نہ آنا۔ یہ غم تھا نبی کو اپنے چچا کے قتل ہونے پر، یہ غم تھا، میرے سامنے کبھی نہ آنا، کیونکہ تم میرے سامنے آؤ گے، تمہیں دیکھ کر میرے چچا کی لاش، ان کا واقعہ یاد آئے گا۔ وحشی بن حرب کو کہا میرے سامنے مت آنا، کوشش کیا، وہ کبھی سامنے نہیں گئے، پیچھے سے آتے تھے، پیچھے بیٹھ جاتے تھے کہ نبی کی نظر نہ پڑے اور اللہ کے نبی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اسی طرح حضرت ہندا، جن کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے کان کاٹا تھا، ناک کاٹا تھا، فتح مکہ میں تو وہ بھی مسلمان ہو گئی تھی، وہ بھی مسلمان ہو گئی تھی۔
اللہ کے نبی کے پاس وہ بھی آئی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جاؤ، تم کو اللہ نے بھی بخش دیا، ہم نے بھی تمہیں بخش دیا، مگر اے ہندا کبھی میرے سامنے مت آنا۔ پیار سے کہا میرے سامنے مت آنا، تم میرے سامنے آؤ گی تو میرے چچا کی ناک کٹی ہوئی، کان کٹی ہوئی لاش یاد آئے گی، میں تڑپ جاؤں گا، پھر درد تازہ ہو جائے گا، زخم نیا ہو جائے گا، تم میرے سامنے مت آنا۔ امیر حمزہ کی شہادت پر اللہ کے نبی کو اتنا غم تھا، اتنا ملال تھا، مگر پیارے نبی نے کبھی ماتم نہیں منایا، کبھی جلوس نہیں نکالا۔ چچا تھے، اپنے چچا تھے، اگر ماتم اور جلوس جائز ہوتا تو اللہ کے نبی اپنے چچا کے جنازے پر یہ سب کام کرتے، مگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتم اور جلوس کسی کی شہادت اور کسی کی موت کے بعد سکھایا ہی نہیں ہے۔ اس لیے محرم کے مہینے میں کسی طرح کا کوئی جلوس، کسی طرح کا کوئی غم، کسی طرح کا کوئی ماتم قطعاً جائز اور درست نہیں ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، سنت کا اہتمام کرنا چاہیے، نفل کا اہتمام کرنا چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے، زبان سے کسی کو تکلیف نہ دیں، ہاتھ پاؤں سے کسی کو تکلیف نہ دیں، کیونکہ اس مہینے میں اگر گناہ کا کام سرزد ہوا تو دوسرے مہینے کے مقابلے میں اس پر زیادہ کڑی سزا دی جائے گی، کیونکہ یہ حرمت کا مہینہ ہے، ہمیں حرمت کا خیال رکھنا چاہیے۔ کفار کے بارے میں مشہور ہے کہ کافر تو سال بھر لڑتے ہی رہتے تھے، سال بھر لڑتے رہتے تھے، اور آج بھی لڑتے رہتے ہیں۔ منی پور میں لڑ ہی تو رہے تھے، ایک زمانے سے لڑ رہے ہیں، آپس ہی میں لڑ رہے ہیں، ذات پات کی بنیاد پر لڑ رہے ہیں، ان کا کام ہی لڑنا ہوتا، لڑتے رہتے ہیں، سال بھر لڑتے رہتے تھے، اور جب دیکھتے کہ محرم، ذی قعدہ، ذی الحجہ، حرمت کا مہینہ آیا تو لڑائی بند، چوری بند، زناکاری بند، بدکاری بند، تلوار کو نیام میں چھپا کر بستر کے نیچے گھسا دیتے تھے کہ اب تلوار نہیں نکالیں گے، حرمت والا مہینہ آ گیا۔ گناہ سے کفار و مشرکین اجتناب کرتے تھے، تلوار جس سے سال بھر جنگ کرتے تھے اسے چھپا کر رکھ دیتے تھے۔ حرمت کے مہینوں کا یہ کفار و مشرکین اتنا احترام کرتے تھے، اور مسلمان پورے سال تلوار کو چھپا کر رکھتا ہے، اور جیسے ہی محرم آتا ہے تلوار نکال لیتا ہے، ایک دم الٹا کام کرتا ہے، اور اس تلوار سے دشمنوں کو نہیں مسلمانوں کو ہی نقصان پہنچاتے ہیں، آپس ہی میں لڑ جاتے ہیں، ایک دوسرے کے گلا کو کاٹتے ہیں، ایک دوسرے کا ہاتھ کاٹتے ہیں، خون ارزاں کرتے ہیں، یہ مسلمان ہی مسلمان کے دشمن بنے رہتے ہیں۔ تو یہ سب کام اسلامی کام نہیں ہو سکتا، اس سے ہمیں بچنا چاہیے، اور اپنے بچوں کو یہ پورا واقعہ پڑھائیے، سنائیے، بتائیے، تاکہ انہیں دین کی رغبت پیدا ہو، شہادت کا شوق پیدا ہو، شہیدوں کے احترام کا جذبہ پیدا ہو، ایمان کی جڑیں ان کے دل میں مضبوط ہوں، اسلام کے قریب جائیں، اللہ کی قربت نصیب ہو، نیک عمل کی انہیں توفیق ملے، یہ کام زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ ہماری مائیں اور بہنیں جن کے لیے خاص طور پر اس پروگرام کو رچایا جاتا ہے، آج ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ اوپر کافی تعداد میں موجود ہیں، کافی تعداد میں موجود، انہیں میں بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام میں دو تہوار، عید اور بقرعید کے علاوہ اور کوئی تہوار نہیں ہے۔ ہمارے اہل حدیث گاؤں میں بہت ساری عورتیں غیر اہل حدیث کی آئی ہوئی ہوتی ہیں، بیچاری انہوں نے بچپن سے اپنے یہاں جو دیکھا وہ ان کے دماغ میں رچا بسا ہے۔ 15 شعبان کے حلوہ سے بھی انہیں محبت ہوگی، 27 رجب کے کنڈے سے بھی محبت ہوگی، اور اس طریقے سے محرم کے کھچڑے کا بھی ان کو تصور ستاتا ہوگا۔ اب یہاں ہے، یہاں ہوتا نہیں، تو وہ پریشان ہوتی ہوں گی، بہانے سے میکے جانے کا مطالبہ کرتی ہوں گی کہ اس موقع سے میکے میں رہتے تو شاید وہاں کر لیتے۔ تو میں اپنی ماؤں بہنوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بستی میں پہنچایا ہے جس بستی میں شرک و بدعت کا عمل نہیں ہوتا، آپ بھی اس سے اجتناب کیجئے، دین سیکھیے،
اہل حدیثوں کی قربت میں رہ کر، ان کی صحبت میں رہ کر اسلام کو جانیے کہ اسلام نے ہمیں صرف 2 تہوار دیا ہے، عید اور بقر عید۔ محرم کا کھچڑا اسلام نے نہیں دیا، شعبان کا حلوہ اسلام نے نہیں دیا، رجب کا کنڈا اسلامی تہوار نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کوئی جلوس، کوئی ماتم اسلام میں نہیں ہے، یہ سب حرام و ناجائز ہے۔ چپکے لکڑہارے کی کہانی پڑھنا، بیوی فاطمہ کی گڑھی ہوئی کہانی پڑھنا، یہ سب شرکیہ بدعیہ عمل ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ چھٹی، بچے کی پیدائش کے بعد چھٹی یا تو کھلم کھلا منانا، شوہر کو راضی کر کے کیا ہوگا، کر لیتے ہیں نا، گھرے میں کریں گے نا، کون جانے گا، کھلم کھلا بعض لوگ کرتی ہوں گی یہاں، اور کچھ عورتیں چھپا کر شوہر کو بتائے بغیر کچھ رسموں کو کھانے پینے کے بہانے اپنا کر لیا۔ شوہر سمجھ رہا ہے کہ ٹھیک ہے، اس نے مچھلی بنائی، گوشت بنایا، کفتہ بنایا، سبزی بنائی، سالن بنایا ہے نا، اور بھونا کچھ چاولوں کو بھونا، گیہوں کو بھونا، چاول اور مکئی کو بھونا، چلو اس نے کر لیا ہوگا۔ یہ سب چھٹی منانا ہے، اور اپنے معصوم بچے کے قریب لوہے کی چھری کم سے کم جا کے رکھ دیتی ہے تاکہ بچہ لوہے کے جیسا مضبوط ہو جائے۔ چھٹی میں یہ گناہ کیا جاتا ہے۔ میں ان مسلمان ماؤں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ غیر اسلامی عمل ہے، اور اس عمل کی وجہ سے بہت ساری مسلمان عورتیں دوزخ میں جائیں گی، اس لیے کبھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ اسلام نے چھٹی نہیں، ہمیں 7ویں دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعق عنہ یوم سابعہ، جب بچہ پیدا ہو تو 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا جائے گا۔ تو ہمیں 7ویں دیا گیا ہے، چھٹی نہیں دیا گیا، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ بچوں کے مانگ میں کالا ٹیکا ڈالنے سے عورتیں بچیں، کہتی ہیں کہ یہ کالا ٹیکا نظر بد سے بچائے گا۔ بھائی یہ کالا ٹیکا کون سا بھگوان ہے؟ تو غیر مسلموں کے بھگوان ہوتے ہیں، کوئی لکشمی ہے تو کوئی کچھ اور ہے، یہ بارش برساتا ہے، یہ دولت لاتا ہے، اور اگر یہ کالا ٹیکا نظر بد سے بچاتا ہے تو یہ کون سا دیوتا ہے ہمارا، یہ کون سا بھگوان ہے ہمارا جو ہمیں نظر بد سے بچا رہا ہے؟ ہم نے بھگوان بنا لیا، ہم نے دیوتا بنا لیا۔ العین حق، نظر بد حق ہے، اور اس کو یہ کالا ٹیکا نہیں ٹال سکتا ہے۔ اس کے لیے دینی وظیفہ کرنا ہوگا، آیت الکرسی پڑھنی ہوگی، سورہ معوذتین پڑھنا ہوگا، اسلامی وظیفہ کے ذریعے سے نظر بد سے بچانے کا عمل کیجئے۔ کالا ٹیکا نظر بد سے نہیں بچاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التمائم والتیولہ شرک، ہر طرح کا تعویذ، ہر طرح کا گنڈا شرک ہے۔ شوہر بیوی میں محبت پیدا کرانے کے لیے فتیلہ جلانا شرک ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اپنے بچوں کے گلے میں تعویذ باندھنا، تکیے میں تعویذ ٹھوسنا، دیوار میں تعویذ کھوسنا، ٹانگنا، یہ سب شرک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا۔ نبی نے یہ نہیں کہا کہ گردن میں لٹکانا شرک ہے، کمر میں لٹکانا شرک ہے، بس تعویذ لٹکانا شرک ہے۔ چاہے کہیں لٹکائیے، پیڑ پودے میں لٹکائیے، دیوار پر لٹکائیے، کہ گلے میں لٹکائیے، ہاتھ میں باہوں میں لٹکائیے، تعویذ کہیں کوئی لٹکائے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک ہے۔ میں مسلم خواتین کو، ماؤں بہنوں کو ان تمام شرکیہ اعمال سے بچنے کی تلقین کرتا ہوں کہ آپ توبہ کیجئے اور ان شرکیہ اعمال سے خود کو بچیے، اور اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دیجئے، دین سیکھیے اور اپنے بچوں کو دین سکھائیے۔ اور میں ایک تلقین اور کرنا چاہتا ہوں، بہت سارے مسائل ہیں جس میں شرم آتی ہے، عورتیں کس سے پوچھیں؟ عالمہ کوئی عورت ہے نہیں، مفتیہ کوئی عورت ہے نہیں کہ بیچاری عورت کے پاس جا کر اپنے چھپے ہوئے مسائل پوچھ سکیں۔ ان مسائل میں عورتوں سے بہت غلطی ہو جاتی ہے۔ کبھی وہ اپنے آپ کو ناپاک سمجھ کے نماز چھوڑ دیتی ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ کبھی وہ اپنے آپ کو پاک سمجھ کے نماز پڑھ لیتی ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ شش و پنج میں رہتے ہیں، بہت سارے مسائل ہیں۔
مردوں سے پوچھنا آسان بات نہیں ہے، فیس نہیں کر سکتی علماء سے، آ کر نہیں پوچھ سکتی، پوچھنے میں شرم آتی ہوگی۔ تو یہ جو پروگرام ہوتا ہے، کاغذ میں اپنا سوال لکھ لیں اور اسے موڑ دیں، چھوٹے بچے کو یا بچی کو بلائیں اور کہیں کہ مولانا صاحب کو دے آؤ۔ اب مولانا صاحب تو جانتے نہیں کہ سوال پوچھا کس نے، اب تو شرم کی بات بھی نہیں ہے، سوال یہاں آ گیا اور آپ کے سوال کا یہاں سے جواب دیا جائے گا، تو جتنی بہنیں ہیں، جتنی مائیں ہیں، ان سب کو اس سوال کا جواب معلوم ہو جائے گا اور اندر سے وہ آپ کو دعائیں دیں گی کہ یہی تو ہم بھی پوچھنا چاہ رہے تھے مگر شرم سے پوچھ نہیں پاتے تھے۔ تو جب پروگرام کا اہتمام ہو رہا ہے تو سوال و جواب کا بھی اہتمام ہو، پرچی پر لکھ کر عورتیں سوال بھیج دیں۔ مرد کے لیے اس مجلس میں سوال کرنا مناسب نہیں، کیونکہ مرد کے لیے سوال کے بہت سارے مواقع ہیں، اس میں مرد ہی پیش آ کر عورتوں کے پروگرام کو ڈسٹرب نہ کریں، عورتوں کو زیادہ سے زیادہ سوال کرنے کا موقع دیں، اور علماء سے بھی گزارش ہوگی کہ وہ عورتوں کی طرف سے آئے ہوئے تمام سوال کا تشفی بخش جواب دینے کی کوشش کریں تاکہ ان کا مسئلہ حل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سارے مسلمانوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق دے، نماز پنجگانہ کی توفیق دے، نوافل کے اہتمام کی توفیق دے، شرکیہ بدعیہ اعمال سے ہمیں اجتناب کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان سے لے کر رمضان تک یعنی پورے ایک سال بہت سارے ایسے مواقع آتے ہیں جس میں سنت روزے ثابت ہیں، اللہ ان سنت روزوں کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رجب میں 27 تاریخ کو روزہ رکھ کر اسے ہزاری روزہ قرار دیا جاتا ہے کہ اس ایک روزے کا ثواب 1000 روزے کے برابر ہے۔ 27 کا روزہ رجب میں 27 کا ہزاری روزہ رکھنا بدعت ہے، بہت بڑی گمراہی ہے۔ کوئی ایسا روزہ اسلام میں نہیں ہے کہ ایک روزے کا 1000 روزے کے برابر ثواب دیا جائے، اتنا ثواب تو رمضان کے روزے کا نہیں ہے۔ رمضان کے روزے کا کتنا ثواب ہے؟ ایک روزے کا ثواب 10 روزہ کے برابر ہے، یہ تو رمضان کے روزے سے ہی بڑا ہو گیا۔ 27 رجب کا روزہ، تو یہ رجبی روزہ، 15 شعبان کا روزہ، یہ سب بدعت ہے۔ مگر ہاں سنت روزے ہیں، ہر مہینے 12، 13، 14 تاریخ کا روزہ سنت روزہ ہے، ہر ہفتے سوموار جمعرات کو روزہ رکھنا سنت کا روزہ ہے۔ محرم میں، ذی قعدہ میں، ذی الحجہ میں، محرم میں کثرت سے روزہ رکھنا، اور اگر نہیں تو ذی الحجہ میں عرفہ کا روزہ رکھنا، محرم میں عاشورہ کا روزہ رکھنا سنت سے ثابت ہے۔ 15 شعبان سے پہلے کثرت سے روزہ رکھنا سنت سے ثابت ہے۔ تو یہ جو سنتی روزے ہیں، سنتی اعمال ہیں، اللہ تعالیٰ ان عملوں کو انجام دینے کی ہم مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔